بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم والترمذي والنسائی وأحمد والبحقی. ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات کی اس مجلس میں. آج کی مجلس میں ہم آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات سنائیں گے جو آپ نے سحری کے تعلق سے بیان فرمائے ہیں. آپ کو ہم نے ایک حدیث سنائی ہے جس کو حضرت امام مسلم نے، امام ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے، امام احمد اور دارمی نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے. حدیث یوں ہے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے ایک بار یوں ارشاد فرمایا، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر. ہمارے روزوں کے درمیان اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری ہے، سحری کا کھانا ہے. ناظرین، یہ بات آپ سے مخفی نہیں ہوگی کہ اسلام نے قدم قدم پر اس بات کو ملحوظ رکھا ہے کہ قوم مسلم کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کر کے ان کے نقش قدم پر نہ چلنے لگ جائے. خاص طور سے اہل کتاب یہود اور نصارہ، کہ یہ قومیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اکرم اور اہل عرب سے زیادہ قریب تھی اور ان کو پڑھا لکھا، تجربہ کار اور ہوشیار مانا جاتا تھا. ان میں کا کوئی بھی آدمی کوئی بات کہتا تھا تو عرب کے لوگ بڑی اہمیت کے ساتھ، پوری دلجمی کے ساتھ سنتے تھے، صرف اس لیے کہ ان کے پاس آسمانی کتاب ہے، یہ جو کہہ رہا ہوگا ضرور آسمانی کتاب سے کہہ رہا ہوگا. اس کی وجہ سے بہت ساری چیزوں میں عرب کے لوگ ان لوگوں کی تقلید کرتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آپ نے اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کیا، فرائض اسلام آئے، ارکان اسلام بیان کیے گئے، اس میں دعائیں سکھائی گئیں، تو آپ دیکھیں ایک وہ دعا جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے جس کو فاتحہ کہتے ہیں، اس کے اندر آخر میں یہ الفاظ بھی بطور دعا ذکر کیے گئے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پروردگار صراط مستقیم کی رہنمائی کرتے رہنا، ان لوگوں کے راستے کی طرف جن پر اللہ رب العزت کا انعام ہوا، اور وہ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین. ان چار لوگوں کا تذکرہ کیا گیا اس اعتبار سے کہ یہ پسندیدہ لوگ ہیں پروردگار تیرے، ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں پروردگار، تو ان سے محبت کرتا ہے، ہم بھی محبت کرتے ہیں پروردگار، ہمیں انہی کے راستے کی طرف رہنمائی دینا، ہمیں دکھاتے رہنا پروردگار، یہ راستہ ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے. لیکن مغضوب علیہم اور ضالین، ان کے راستے سے پروردگار ہمیں بچا لینا. یہ مغضوب علیہم کون ہے اور یہ ضالین کون ہیں؟
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول، ہم جو دعا کرتے ہیں کہ مغضوب علیہم کے راستے سے بچانا، ضالین کے راستے سے بچانا، گمراہوں کے راستے سے دور رکھنا، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا اہل کتاب مراد ہیں اس سے؟ فرمایا کہ اگر یہ نہیں ہے تو اور کون ہیں؟ یہی لوگ ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو اہل کتاب تو کہتے ہیں، نبیوں کو ماننے والا تو کہتے ہیں، بزرگوں کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ دین سے بالکل پھر گئے۔ انہوں نے اپنے نبی کی بات چھوڑ دی ہے، اپنی مذہبی کتاب میں تحریفات کر دی ہیں۔ ایسے لوگوں سے دور رہنا، ایسے لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بیماری تمہیں لگ جائے، کہیں عقل استعمال کریں، کہیں آسانیاں ڈھونڈیں، اور کہیں تعویل کے چکر میں کچھ سے کچھ بنا دیں دین کی صورت، اور کہیں معنی ہی نہیں الفاظ تک بدل دیں۔ یہ اعمال، یہ کردار ان دونوں قوموں کے رہے ہیں، لہذا خبردار تم ان سے دور رہنا، کہیں تمہیں وہ بیماری نہ لگ جائے جو بیماری ان کو تھی۔ اللہ اکبر، کتنا انتظام فرمایا ہمارے رسول نے۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا چاہیے جو لوگ بددینی کی باتیں کرتے ہیں، بے دینی کی باتیں کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی فائدہ نہیں ہے ان کے ساتھ بیٹھنے میں، کوئی فائدہ نہیں ہے ان کی باتیں سننے میں۔ اگر یہ بیماری تمہیں لگ گئی، تعویل کی بیماری، شکوک و شبہات کی بیماری، کچی دینداری کی بیماری، تحریف لفظی اور معنوی کی بیماری، تو تمہارا دین بھی ایسے ہی بے دینی سے بدل جائے گا جیسے انہوں نے اپنے دین کو بدل لیا۔ لہذا ان سے دور رہو۔ بہت سارے معاملات میں صاف صاف اللہ کے رسول نے منع کر دیا کہ نہ، وہ ایسا کرتے ہیں تم ایسا مت کرو۔ عاشورے کا روزہ وہ رکھتے ہیں ایک، آپ نے فرمایا کہ اگر میں اگلی سال رہا 2 رکھوں گا تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو۔ ان کی مشابہت آپ نے گوارا نہیں کی، کہیں ان کی بیماریاں ہمیں نہ لگ جائیں۔ روزہ رکھتے تھے وہ، لیکن روزہ رکھتے تھے بغیر کھائے، بغیر سحری کے۔ سحری تھی ان کے یہاں بھی، چھوڑ دیا سحری کو۔ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے ان کے دماغوں میں یہ وسوسہ ڈال دیا، میاں روزہ بھی رکھا تو سحری کھا کے یہ کیا روزہ ہوا؟ رات بھر کھاتے رہو، دن بھر کہو کہ روزے سے ہیں۔ ارے بغیر کھائے روزہ رکھو، تب ہے بات، تب مانا جائے گا کہ ہاں آپ نے روزہ رکھا ہے۔ اور یہی شیطانی وسوسہ دیگر مذاہب میں بھی گیا، ان میں بھی کئی دن کے روزے بغیر سحری کے گزارنے کو بہت بڑا کمال بتلایا گیا، اور انہوں نے اختیار کر لیا اس کو۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو معتدل شریعت لے کر آئے تھے، جو اونچ نیچ سے پاک، تحریف اور تبدیلی سے پاک، خالص اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ان تعلیمات میں سحری کھانے کو اچھا، بہتر، برکت والا عمل قرار دیا گیا، اور فرمایا کہ ہمارے روزوں کے درمیان اور ان کے روزوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم سحری کھاتے ہیں، وہ سحری نہیں کھاتے۔ وہ سحری نہ کھا کے سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کمال کیا، اور ہمارے یہاں کمال یہ ہے کہ ہم سحری کھا کے روزہ رکھیں۔ سوچ میں بہت بڑا فرق۔ سحری نہیں کھاؤ گے تو روزہ تمہارا زیادہ ثواب کا ہوگا،
غلط خیال ہے. سحری نہیں کھاؤ گے اور روزہ رکھو گے تم بہت پہنچے ہوئے کہلاؤ گے. غلط خیال ہے. سحری کھا کے روزہ رکھو گے رسول کی سنت پر روزہ رکھو گے. سحری کھا کر روزہ رکھا رسول کی سنت کے مطابق روزہ رکھا. رسول کے راستے پر چلے, رسول کی فرامین پر عمل کیا. روزے میں بھی آپ کی ہدایتوں کو فراموش نہیں کیا, اپنی عقل نہیں لڑائی, اپنی چاہت اور اپنی خواہش کو اس میں دخل نہیں دیا, تب یہ روزہ حقیقی معنی میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہوا. اب جو کام رسول کی فرما برداری میں کیا جائے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے, یا جو کام رسول کے فرامین سے دور ہو کر بے رغبتی برت کر کیا جائے وہ کام زیادہ اہمیت کا ہوتا ہے. تو کچی ذہنیت کے لوگ, کچی دینداری والے لوگ, شیطان کے بہکاوے میں آنے والے لوگ بغیر سحری کے روزے کو زیادہ اہم مانتے ہیں, لیکن اسلام اس کو اہم نہیں کہتا, بلکہ اس روزے کو اہم, بہتر, اچھا اور فضیلت والا بتلاتا ہے جو سحری کھا کر رکھا جائے. ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, میری امت بھلائی میں رہے گی جب تک سحری میں دیر اور افطار میں جلدی کرتی رہے گی, تب تک بھلائی میں رہے گی. کمال کی بات ہے. بظاہر دیکھا جائے تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سحری دیر سے کھائیں, افطار جلدی کریں, وہ اس میں کوئی بہت بڑا ہم نے قلعہ فتح کر لیا, پہاڑ ڈھا دیا, اس میں اچھائی اور بھلائی کی کیا بات ہے؟ یہ کیسے رسول اکرم نے فرمایا کہ یہ ایسا کریں گے تو بھلائی میں رہیں گے, اس کا مطلب یہ ایسا نہیں کریں گے تو بھلائی سے دور ہو جائیں گے. تو آؤ ذرا سا سمجھتے ہیں اس کو, ایسا کیوں فرمایا رسول اکرم نے؟ دیکھیے, بھلائی کس چیز میں ہے؟ بھلائی اس میں ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے اس کو مانیں گے, رسول نے جو فرمایا اس پر چلیں گے. اللہ کا حکم اور رسول کی سنت, ان دو باتوں پر جو بندہ کاربند ہے وہ بندہ اچھا ہے, بہتر ہے, خیریت میں ہے, بہتری میں ہے. اس کے مقابلے میں ایک اور بندہ ہے, عمل بظاہر زیادہ کر رہا ہے, مشقت زیادہ کر رہا ہے, اس کے عمل میں دشواری بہت زیادہ ہے, لیکن کر رہا ہے اپنی عقل سے, کر رہا ہے کسی دوسرے کی عقل سے, کر رہا ہے یہ سوچ کر کہ عمل میں جتنی مشقت کی جائے گی اتنا زیادہ ثواب ملے گا. کیا کہا جائے اس کو؟ یہ آدمی خیریت میں ہے؟ خیریت میں نہیں ہے. اسی سوچ نے دینوں کے اندر تبدیلی پیدا کرائی, اسی سوچ نے لوگوں کو اپنے نبی کی سنت سے دور کیا, من مانی کرنے پر آمادہ کیا, بدعتیں نکالنے پر آمادہ کیا. تو اس چیز میں خیریت کہاں ہو سکتی ہے؟ خیریت تو اسی چیز میں ہے جو رب کے فرمان کے مطابق اور رسول کی سنت کے مطابق کیا جائے. ہمارے رسول سحری کھاتے تھے, ہم بھی سحری کھائیں گے. اس میں کیا کمال ہے؟ ہاں, کمال تو اسی میں ہے کہ رسول کی سنت پر عمل کر رہے ہیں ہم. رسول کی سنت چھوڑنے میں کمال ہے کیا؟ اس میں کیا فضیلت ہے؟ ارے اسی میں فضیلت ہے. رسول کی سنت پر عمل کرنا یہی فضیلت کا کام ہے. رسول کی سنت کو چھوڑ دینا اس میں فضیلت ہے کیا؟ شیطان نے کیسے کیسے بہکایا لوگوں کو
اور کیسے کیسے رسول کی سنت ہاتھوں سے چھٹوائی. ہمیں شیطان کے پیچھے نہیں جانا، اپنے نبی سے اور آپ کی سنتوں سے وابستہ رہنا ہے. ہمارے نبی نے سحری کھائی ہے، ہم بھی کھائیں گے، چاہے ایک گلاس دودھ ہی صحیح، آدھا گلاس ہی صحیح، چند گھونٹ پانی ہی صحیح، لیکن سحری کھائیں گے ضرور. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. اور جو چیز نبی کی سنت ہو اس سے ہمیں بہت محبت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں. جب نبی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی سنتوں سے بھی محبت، اور جس کو نبی سے محبت نہیں اس کو سنتوں سے بھی محبت نہیں. اور یہی معیار رسول نے ہمیں بتلایا ہے. فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو آدمی میری سنتوں سے اعراض کرے فلیس منی، وہ میرا نہیں ہے، میں اس کا نہیں ہوں، وہ میرا نہیں ہے. نبی اس کو اپنا نہیں مانتے، وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہتا رہے، لیکن نبی اس کو نہیں مان رہے. اور دوسرے حدیث فرمایا فمن احب سنتی فقد احبنی، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. دیکھیے بات بالکل صاف ہو گئی ہے. نبی کی سنت سے محبت کرنا ہی اصل میں نبی سے محبت کرنا ہے، اور نبی کی سنت سے اعراض کرنا، روگردانی کرنا، اس سے بھاگنا، اس کو چھوڑنا، اس کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ نبی سے محبت نہ کرنے اور آپ سے بے رغبتی اختیار کرنا. ایسے میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ دعویٰ تو اس کا یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، دعویٰ تو اس کا یہ ہے کہ میں نبی کو مانتا ہوں، دعویٰ تو اس کا یہ ہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں. تو ان تینوں دعووں کا مطالبہ کیا ہے، تقاضا کیا ہے؟ نبی کی سنت پر چل. نبی کو جانتا ہے، نبی کو مانتا ہے، تب نبی کی سنت کو کیوں نہیں اپناتا؟ نبی کی سنت پر چل. اپنے من سے کیوں نکالتا ہے کوئی بات؟ کسی اور کی نکالی ہوئی بات پر کیوں چلتا ہے؟ جب نبی کی سنت مل رہی ہے تو اپنے دماغ میں اس کوڑے کباڑ کو جگہ مت دے، چھوڑ دے، سب کو بھول جا. نبی کی بات کے ہوتے ہوئے، نبی کی سنت کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی بات کو نہیں مانوں گا میں. تو کیا فرمایا رسول اکرم نے؟ افطاری میں جلدی اور سحری میں دیر جب تک امت کرتی رہے گی بھلائی میں رہے گی. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ سحری میں دیر کر لینا بہت بڑا عمل ہے، افطاری میں جلدی کرنا بہت بڑا عمل ہے. نہیں، در حقیقت آپ یہ بتلانا چاہتے ہیں بظاہر جو چیز دینداری نہیں لگتی اس میں آسانی نظر آتی ہے. سحری میں دیر سے کھائیں گے بھوک نہیں لگے گی دن میں، تو اس میں آسانی لگ رہی ہے. افطاری میں جلدی کر لینا اس میں آسانی لگ رہی ہے. اب یہاں 5 منٹ اور رک جاؤ گے تو کیا مر جاؤ گے؟ دن بھر تم نے گزار دیا بھوکے، 5 منٹ اور رک جاؤ، کیا بات ہے؟ ارے میں احتیاط رکھنی چاہیے. اس طرح سے شیطان ہمارے دماغوں میں گھس کے ہمیں اپنے نبی کی سنت سے دور کرتا ہے. نبی کہہ رہے ہیں جلدی کرو افطاری کرنے میں، اور یہ آدمی کیا بتلا رہا ہے کہ نا احتیاط کرو، دیر کرو. حالانکہ جس نقشے پر ہم چل رہے ہیں اس نقشہ بنانے والے نے تو 2 منٹ ویسے ہی احتیاط کے رکھے تھے. اب اس کے مقابلے میں 2 اور منٹ احتیاط کے ہم رکھ رہے ہیں. اب ایک آدمی اور آ جاتا ہے کہ میں 2 منٹ میں کیا ہو جاتا ہے، ذرا دیکھ لو، گھڑیاں ایسی رہتی ہیں، ذرا موسم ویسا ہے، 2 منٹ میں کچھ نہیں بنتا بگڑتا بھائی. اب اس نے 2 کر کے 4 ہوئے تھے، 4 سے 6 ہو گئے، اب بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے معاملہ. یہ احتیاط نہیں ہے. لوگ ہمیں کہتے یہی ہیں کہ یہ احتیاط ہے،
لیکن احتیاط نہیں ہے، یہ بے احتیاطی ہے، کیونکہ احتیاط نام ہے اس چیز کا کہ نبی کی سنت پر چلا جائے، اس میں احتیاط ہے۔ کوئی ڈر نہیں ہے، نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں نا، کوئی ڈر نہیں ہے، احتیاط اس میں ہے۔ نبی کی سنت کو چھوڑ دیا جائے، یہ ہے بے احتیاطی۔ آپ احتیاط نہیں کر، نبی کی سنت کو وہ اہمیت نہیں دے رہے جس کی وہ مستحق ہے، تو بے احتیاطی کا نام آپ نے احتیاط رکھ دیا۔ بچیے اس سے۔ رسول اکرم اسی لیے فرما رہے ہیں، یہ آسانی ہے، لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، لیکن تمہیں ان کی طرف نہیں جانا، ان کے فلسفے کو نہیں ماننا، ان کی بات نہیں ماننا، تمہیں اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ تو جو لوگ نبی کی سنت پر عمل کرتے رہیں گے تب تک بھلائی میں رہیں گے۔ تو بھلائی نبی کی سنت کے ساتھ وابستہ ہے۔ بھلائی چاہتے ہو، نبی کی سنت کے ساتھ چلو، بھلائی مل جائے گی انشاءاللہ۔ کبھی ادھر ادھر نہیں بھٹکو گے، اپنی عقل پر چلو گے، کسی اور کی عقل پر چلو گے، شیطان تمہارے ساتھ کھلواڑ کرے گا، الٹے سیدھے فلسفے سکھائے گا تمہیں سنت کو اتنا معمولی بنا کر دکھائے گا کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جائے گی تمہاری نظروں میں، حالانکہ سنت کی حیثیت بہت بڑی، اہم اور دین میں بہت ضروری ہے۔ جو کام سنت کے مطابق کیا جائے، معمولی کام، بظاہر دیکھنے میں کوئی اس کی اہمیت نہیں، لیکن اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے، وہ نیکیوں کا سبب ہے، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کا باعث ہے۔ لیکن ایک بڑا کام رسول کی سنت کے خلاف ہم کریں، ہمیں لگ رہا ہے بڑا کام کر رہے ہیں، دنیا والوں کو لگ رہا ہے بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ بڑا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سنت رسول کو مٹانے والا ہے، وہ مہلک ہے، وہ فساد انگیز ہے، وہ فتنہ پروری کا سبب ہے۔ آپ سنت پر عمل کر رہے ہیں، آپ کو اطمینان ہونا چاہیے میں اپنے نبی کی سنت پر ہوں، بس۔ اور ایک مومن اور مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہوگی کہ اس کے دل میں اس بات پر پورا اطمینان اور یقین ہے کہ میں اپنے نبی کی سنت پر ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور آپ کی سنتوں سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتطہرین۔ قرآن شریف میں آپ نے ہی پڑھا ہے نا، اکثر سنتے ہیں علماء کرام سے، کیا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ کتنی اہمیت ہے درود کی ہمارے نزدیک، اور ہونی چاہیے۔ جو کام اللہ کرے اس کے فرشتے کریں، اور اس کا حکم اللہ رب العزت ہمیں دے، بلا اہمیت کیوں نہیں ہوگی؟ اہمیت تو ہونی ہی چاہیے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر رحمت بھیجتے ہیں، کن لوگوں پر؟ جو سحری کھاتے ہیں، جو لوگ سحری کرتے ہیں، روزہ سحری کھا کر رکھتے ہیں، ان پر اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں فرشتے، اور اللہ رب العزت ان پر رحمت بھیجتا ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہوگا، کتنی بڑی بات ہوگی۔ اور یہ حدیث ایسی ویسی نہیں ہے، آپ سوچ رہے ہوں کہ فضائل میں ایسی ہی حدیث سنا دی۔ حدیث صحیح ہے، اگرچہ صحیح لغیر ہی ہے، ان دوسری حدیثوں سے مل کر، دوسری سندوں سے مل کر اس کی سند صحیح کے درجے کو پہنچی ہے۔ ترغیب و ترہیب میں علامہ منذری نے کتاب الصوم باب الترغیب فی السحور میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث کو
دیگر محدثین نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا، جیسے ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور امام طبرانی نے اپنی اوسط میں، المعجم الاوسط للطبرانی۔ کتنی بڑی فضیلت آج معلوم ہوئی ہمیں۔ سحری کھائیں گے، سحری کے وقت اٹھیں گے تو اللہ رحمتیں بھیجے گا، اور اس کے فرشتے ہمارے لیے اللہ رب العزت سے رحمتوں کی دعائیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اب جو آدمی سحری کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو آدمی رحمتوں سے محروم ہو جائے اس کے مقدر میں زحمتیں ہی تو رہ جائیں گی، اور کیا رہ جائے گا۔ رحمتیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کے طور پر اس کی نیت سے سحری کھاؤ، اللہ رب العزت کی رحمتیں اور فرشتوں کی دعائیں رحمت کے لیے تمہارے حق میں ہوں گی، اور انشاءاللہ قبولیت سے سرفراز کی جائیں گے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مجھے بلایا، دعانی رسول اللہ الى السحور فی رمضان فقال حلم الى الغداء المبارک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سحری فرما رہے تھے، سحری کا کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں حضرت ارباز ابن ساریہ وہاں آ گئے۔ آپ نے کہا اوے ارباز، آؤ آؤ آؤ، حلم الى الغداء المبارک، آؤ مبارک کھانے کی طرف۔ مبارک کھانا، سحری کو رسول اکرم نے مبارک کھانا بتلایا، برکت والا کھانا۔ حضرت ارباز ابن ساریہ کو رسول اکرم نے بلایا کہ آؤ سحری کریں، سحری سے اعراض نہ کرو، یہ برکت والا کھانا ہے۔ جس کھانے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت والا فرما دیا، اب اس میں کیا شک رہ گیا کہ اللہ رب العزت نے اس میں بہت برکت رکھی ہے۔ یہ حدیث بھی حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح ترغیب اور ترہیب میں، اور اسی طرح امام نسائی نے، اور اسی طرح ابن خزیمہ نے، اور اسی طرح ابن حبان نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمائی ہے۔ حدیث صحیح ہے۔ تو سحری کا کھانا مبارک کھانا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکت فی ثلاثہ، برکت اگر تمہیں ڈھونڈنی ہے تو 3 چیزوں میں ڈھونڈو۔ برکت پائی جاتی ہے 3 چیزوں میں، اللہ رب العزت 3 چیزوں میں برکت رکھتا ہے۔ وہ کون سی ہیں 3 چیزیں؟ فرمایا الجماعہ، جماعت کے ساتھ رہنے میں برکت ہے، جماعت کے ساتھ رہنے میں برکت ہے، جماعت کے ساتھ کھانے میں برکت ہے، جماعت کے ساتھ زندگی گزارنے میں برکت ہے، جماعت سے کٹ کر رہنے میں برکت نہیں ہے۔ اور فرمایا وہ سرید، اور سرید کے کھانے میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے، اور وہ سحور، اور سحری کے وقت کھانے میں، سحری کھانے میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے۔ 3 چیزیں بتلائیں۔ ایک جماعتی زندگی کی بڑی اہمیت ہے، جماعت کے ساتھ رہو، اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس میں برکت ہے۔ دوسری بات، سرید میں برکت ہے۔ سرید کیا ہے؟ ہمارے یہاں سرید بہت کم کھاتے ہیں، پہلے لوگ کھاتے بھی تھے، اب تو بہت کم ہو گیا ہے۔ سالن پکاتے ہیں، اور سالن ذرا شوربے دار پکاتے ہیں۔ سالن شوربے دار پکایا اور اس میں روٹی لے کر چھوٹی چھوٹی کر کے اور اس میں ڈال دی، اور روٹی نے اس شوربے کو جذب کرنا شروع کیا، اور پھر کھانا شروع کیا۔ اس میں تھوڑا گھی ڈال لیا، یہ ہے سرید۔ سرید کے معنی بعض لوگ مالیدہ بھی کرتے ہیں،
مالیدہ بھی ایسی ہوتا ہے، روٹی کو خاص طور سے باسی روٹی کو یا مکہ کی روٹی کو، جو کی روٹی کو توڑ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس میں گڑ ملا دیا، اس میں گھی ملا دیا اور اس کو پھر کھایا۔ پہلے یہ کھانے بہت کھائے جاتے تھے، سادگی تھی اور ان کھانوں کو بڑے چاہت سے لوگ کھا لیتے تھے۔ آج کے زمانے میں کھانوں کے آئٹم بڑھ گئے ہیں، نام بہت بڑھ گئے ہیں اور کھانے طرح طرح کے ہو گئے ہیں، لیکن غذائیت کے نام پہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ اور ان کھانوں میں یہ کھانا جو شوربے کا آپ نے، گوشت کا شوربہ اور اس میں روٹی چور کے آپ نے اور پھر اس کو کھایا، یہ آپ کے لیے، آپ کے ہاضمے کے لیے، آپ کے پیٹ کے لیے بہت مفید، کسی بھی طرح کا کوئی بھی جھنجٹ نہیں، آسانی سے ہضم بھی ہو جاتی ہے اور آپ کے بدن کو بھی لگتی ہے، بنسبت اس کھانے کے جو آپ کھاتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں کھانے کا رواج ہے، بہت زیادہ مسالے ڈالے جاتے ہیں، خوب شوربے دار نہیں، گاڑھا گاڑھا پکایا جاتا ہے، مسالہ ہی مسالہ، اور اس کے ساتھ کہتے اور اس کو کہتے ہیں یہ بہت ٹیسٹی ہے، یہ بہت اچھا ہے، یہ اچھا ہے، ٹیسٹی ہے، لیکن اس کا آپ کی صحت پر کیا اثر پڑ رہا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ذرا جا کر پوچھئے ڈاکٹروں سے، حکیموں سے، اس کھانے کے بارے میں وہ کیا تبصرہ کر رہے ہیں، اور پھر دیکھیے اپنی حالت کو، آپ کتنے بیماریوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس سادگی والی زندگی گزاریے، مالیدہ کھائیے، مالیدہ مٹھے میں روٹی چور کے کھا لی، شوربے میں سالن پکائیے تو شوربے والا پکائیے اور اس میں روٹی چور کے کھائیے، دیکھیے یہ آپ کے بدن کو بھی لگے اور آپ کو تمام طرح کی پریشانیوں سے، بدہضمی کی کیفیات سے محفوظ رکھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جماعت میں برکت رکھی اور سرید میں برکت رکھی۔ سرید کا کھانا اکثر، مالیدہ اکثر اکیلے نہیں کھایا جاتا، کچھ لوگوں کو شامل کر کے کھایا جاتا، اور عرب میں تو آج بھی مل کر کھانے کا رواج ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بہت تھا، دسترخوان بچھا دیا جاتا تھا اور زیادہ اہتمام ان باتوں کا نہیں تھا، پلیٹوں کا، پیالوں کا اور طرح طرح کی ڈشوں کا، اسی پر انڈیل دیتے تھے اور پھر اسی سے لے لے کر سب لوگ بیٹھ کر کھاتے تھے۔ مالیدہ بنا دیا گیا، دسترخوان پہ لگا دیا گیا، سب لوگ اپنے اپنے طرف سے کھا رہے ہیں، پیار، محبت، برکت، ہر چیز اس کے اندر باقی رہتی ہے۔ پھر ایک تیسری چیز فرمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں برکت ہے، اور وہ کیا ہے؟ سحری۔ سحری میں برکت رکھی اللہ رب العزت نے، سحری کھاؤ گے اللہ رب العزت برکتوں سے نوازے گا۔ اگر ہم غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں اور مہینوں کے مقابلے میں رمضان میں اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ ہر مسلمان اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو سال میں کے 11 مہینے میں کبھی پھل نہیں کھاتا، وہ رمضان کے مہینے میں وہ بھی پھل کھاتا ہے۔ اچھی غذائیں نہیں جس کو ملتی، رمضان میں وہ بھی جیسے تیسے کر کے اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا اس کو آپ برکت نہیں مانیں گے؟ اور مہینوں میں جس کی ہمیں سکت نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہوتی، رمضان کے مہینے میں ہم خوب فراقی کے ساتھ کر لیتے ہیں، یہ برکت ہی کا نتیجہ ہے۔ خرچ زیادہ ہو رہا ہے لیکن پرواہ نہیں ہے، چنتا نہیں ہے، اور اللہ رب العزت دے رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ ادھار مانگ مانگ کے، قرض مانگ مانگ کے کھا پی رہے ہیں، اللہ رب العزت دے رہا ہے کہیں نہ کہیں سے، یہی ہے برکت۔ تو برکت رکھی اللہ رب العزت نے سحری کے کھانے میں،
جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے میں اور سرید میں. سرید ایک خاص کھانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، آپ اس طرح سے کھایا کرتے تھے. تو سرید کھانے میں برکت ہے اور سحری کے کھانے میں برکت ہے اور جماعت کے ساتھ رہنے میں برکت ہے. اس میں بڑی اچھائیاں اور بڑی بھلائیاں ہیں. پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گیا ایک بار، آپ کو دیکھا آپ سحری فرما رہے ہیں تو آپ نے فرمایا انہا برکہ، سنو اللہ رب العزت نے اس میں برکت رکھی ہے. آتاکم اللہ ایہا فلا تدعوہ، اللہ رب العزت نے یہ خالص تم کو دی ہے سحری کی دولت. فلا تدعوہ، کبھی اس کو چھوڑنا نہیں، سحری کو چھوڑنا نہیں. کوئی کتنے ہی فلسفے بگارے، لیکن تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ سحری تمہارے لیے بہتر ہے، روزے کے لیے بھی، صحت کے لیے بھی، برکت کے لیے بھی، اور اللہ کی رحمتوں کے لیے بھی، اور فرشتوں کی رحمتوں کی دعاؤں کے لیے بھی. پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزوں کو ایسے رکھنے کی توفیق بخشے جیسا رکھنے کا حق ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا